کا ایک گول دائرہ وجود میں آ جائے گا. اس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، اٹس فری. 100 گز جائے، 150 گز جائے، 199 گز جائے، 200 سے آگے نہیں. تو یوں سمجھیے کہ اسی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ تو ہے وہ دائرہ، سرکل، اس کے اندر اندر رہنا ہے، باہر نہیں جانا. لیکن اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی چوائس پر ہیں. لیکن اس میں بھی کسی ایک شخص کی اتھارٹیٹیو انداز نہیں ہوگا، بلکہ امرہم شورا بینہم، باقی مشورے سے. اس کی سارا سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی دعوت منعقد کی ہے اور بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ڈرنک کون سے سرو کی جائے، شراب آؤٹ، اس لیے کہ وہ اس دائرے سے باہر کی ہے. لیکن اب آپ شربت روح افزا دینا چاہتے ہیں یا تھارڈل ایکسل کا شربت ہے یا کچھ سیون اسپرائٹ دینا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو بھائی کاؤنٹنگ اور ریپورٹ کر لیجیے گھر کے اندر، جن میں سے جس چیز میں چاہیں آپ چوز کر لیں، کیونکہ سب کی طرف مباح ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیموکریسی چاہے وہ تو پارلیمنٹری ہو اور چاہے پریزیڈینشل ہو، یہ مباح ہے. اگرچہ پریزیڈینشل ڈیموکریسی نزدیک تر ہے اسلام سے. اسی طرح یونٹری حکومت ہو یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، اگر ہمارا اور مشرقی پاکستان سابقہ جو تھا ان کا کانفیڈریشن جو قائم ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی. کانفیڈریشن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، فیڈریشن بھی ہو سکتی ہے، یونٹری گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بنگلہ دیش یونٹری ہے اور ایران یونٹری ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی رائے پر ہیں. ووٹ کی کیا عمر ہونی چاہیے یہ بھی آپ کی رائے پر ان پہ ڈسائڈ ہے. وہ باہر کا دائرہ جو ہے وہ رہے گا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ دائرہ آپ کراس نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب سوری، آپ کی جو ویوز ہیں سوری ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں ایکچولی آئی ایم لوکنگ اراؤنڈ اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال شروع کر دے، تو سوری ٹو آل دوست. میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ میں آبزرو کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کا سافٹنگ اسٹینس. آپ اس کو مباح فرما رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اتنے کلیئر ورڈز میں آپ نے اس طرح فیڈریشن، کنفیڈریشن، یونٹری سسٹم، ووٹرز وغیرہ ان پہ آپ نے کبھی اس طرح کھل کے سافٹنیس کا اظہار نہیں کیا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لکھ کے کیا ہوا، کتاب لکھی ہوئی ہے. لیکن آپ کی جو تقریر ہے ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ڈیموکریسی دیٹ واز یور مین پوائنٹ. Democracy is based on popular sovereignty. This is kufr. This is shirk. سرمری زیبا فخر گزار کے بھی ہم تاکو ہے حکمراں ایک وہی باقی مطالعے آتے. اسی لیے میں نے تعریف کی مولانا مودودی کی کہ انہوں نے اس طرح وضع کی ہے تھیو ڈیموکریسی، تھیوکریسی اینڈ ڈیموکریسی. لیکن تھیوکریسی کسی خاص کمپنی کی نہیں، علماء کی نہیں، بلکہ صرف پرنسپل آف قرآن سننا اور باقی اس کے اندر ڈیموکریسی. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ ابھی آپ دیکھیں WFP میں MME کی حکومت بڑی میجر ان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل وکٹری ہوئی ہے اس پہ حسبہ بل کے اوپر، اور اٹ از ویری کلوز ٹو اچیونگ ا لاٹ دیٹ یو بین ڈیزائرنگ. اور آپ فرماتے رہے اب تک کہ جیسے ایک اسلامی حکومت کو ہونا چاہیے. ایران کی حکومت کو آپ نے کہہ دیا تھیوکریٹک. تو anything that succeeds, everything that is successful. اب آپ دیکھیے کہ MME is very close to achieving a national power. At least ان کو امید تو ہے. اگر وہ حسبہ بل کی جو بالکل ایک غیر نمائندہ شکوں کو جو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل تھا سپریم کورٹ میں، the rest of it is intact. تو وہ تو باہر ایک وکٹوریس اسٹیج ہے. تو why couldn't that become the successful platform جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اس کتاب سے ملی؟ اور نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ واقعی سیریس ہیں اس معاملے میں کہ MMA جو ہے اس ملک کے اندر مرکزی طور پر اقتدار میں آ سکتی ہے؟ کنسیڈرڈ اوپینین. نہیں، میں آئی ایم ہوپ فل. دیر از نتھنگ رانگ ود بینگ ہوپ فل. اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جتوایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا؟ نہیں، لیکن یہ الیکشن ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. الیکشن کے ذریعے سے حضور نہیں جیت سکتے تھے عرب کے اندر. الیکشن کے ذریعے سے آیت اللہ خمینی کبھی حکومت میں نہیں آ سکتا تھا. امپاسبل. سو کلوز، سو نیئر.
لیکن یہ کہ الیکشن کے ذریعے سے قیامت تک اس کی حکومت بننا ممکن نہیں. پاپولر سپورٹ گاٹ ہم بیک. اب پاپولر سپورٹ تو ثابت ہوئی کہ اتنے لوگوں نے جان دی ہے، لیکن یہ ہے جو کمیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے جان دی ہے. باقی عام پبلک کمیٹڈ نہیں ہوتی، جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں. وہ ووٹ تو انہوں نے بھی دینا ہے اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا، اور بڑے سے بڑے کمیٹڈ آدمی کا بھی ووٹ ایک ہوگا، اس کا بھی ووٹ ایک ہے. تو جمہوریت کے ذریعے سے یہ کام آنا. بات یہ کہ تھیوکریسی کی آپ نے تعریف بیان کر دی. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم خلافت علی منہاج نبوت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک دور تھا خلافت علی جو منہاج نبوت پر تھی، اور پھر دوبارہ ایک دور پلٹ کے آئے گا جہاں پہ خلافت منہاج نبوت پر قائم ہے. جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلا دور ہے اور دوسرا دور ہے، کہ رسول خدا نے ان دونوں دوروں میں کوئی تخصیص کی ہے کہ الگ الگ کیا ہے دونوں کو خلافت کے اعتبار سے؟ ان میں کوئی فرق رسول خدا نے بیان کیا؟ نہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو پہلی خلافت ہے جسے ہم عموماً خلافت راشدہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسے ہوا تھا بطور خلیفہ مسلم؟ وہ تو یہ تھا کہ انصار جمع ہو گئے تھے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور ان کا کلیم یہ تھا کہ چونکہ ہماری مدد سے محمد کو کامیابی حاصل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک پناہ دی، یہ تو اپنے شہر سے جان بچا کر آئے. لہٰذا خلافت ہمارا حق ہے. حضرت صاحب ابن عبادہ جو خلرج کے سردار تھے وہ مدعی ہوئے کہ خلافت ہمارا حق ہے. اس پر پھر جب یہ اطلاع ملی کہ یہ معاملہ تو طے ہو جائے گا، یہ بات سارے جو تھے مہاجر بڑے، یہ تو حضور کی تنفیذ کے معاملے میں وہاں جمع تھے. جب یہ خبر پہنچی کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں دوڑ کر آئے. وہاں حضرت ابو بکر نے حدیث بیان کی حضور کی کہ قریش کے اندر رہے گی عمارت. کیا جی؟ قریش کے اندر خلافت قریش کے اندر. لہٰذا اس کی بنیاد پر طے ہوا، اور حضرت ابو بکر نے پروپوز کیا حضرت عمر کا نام کہ یہ عمر موجود ہے، حضور دنیا سے گئے ہیں، کہیں سے راضی تھے، لہٰذا ان کو تسلیم کرنا. حضرت عمر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کھینچا حضرت ابو بکر کا، میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھتا ہوں. بس پھر سب اٹھ پڑے، سب بیٹھ کر. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر کی خلافت کس طرح قائم؟ حضرت عمر کا انہوں نے نامزد کیا، لیکن مشورہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں پروپوز کرتا ہوں. اس پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑے سخت مزاج کے آدمی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سخت مزاجی اس کی جب بوجھ آ جائے گا یہ ذمہ داری کا تو خود بخود درمی پیدا ہو جائے گی. وہ ڈومینیٹڈ تھے، بیسیکلی وہ ڈومینیٹڈ بائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عثمان؟ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ فلاں صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا، فلاں ہوتے تو میں نامزد کر دیتا. اب جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں میں طے نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کس کو میں خلیفہ نامزد کروں. لہٰذا جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عشرہ مبشرہ میں سے جو لوگ باقی تھے ان کی ایک کمیٹی بنا اور طے کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اب اپنے میں سے کسی کی خلافت کو مسترد ہوتا. ٹھیک ہے. اور ان میں سے 3 نے وڈرا کیا. کن کن نے وڈرا کیا؟ طلحہ، زبیر اور تیسرے میں بول رہا ہوں، اور عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان اور علی، یہ 3 رہ گئے. لہٰذا ان 3 میں سے پھر جب 3 تو چلے گا، 3 کا معاملہ رہ گیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دونوں سے، حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے، کہ اگر تم لوگ اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں.